جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو جی کچھ موسٹ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، میں تقریباً 2-4 دن بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اس کی بس مین ایک ہی ریزن ہے، کچھ مصروفیات یا کوئی ایسی خاص خبر نہیں تھی، کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جو آپ لوگوں کے سامنے آتا۔ تو آج کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنی ہے، موسٹ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں کچھ۔ تو ان میں سب سے پہلے تو ہے عمران ریاض خان کہ آخر کیا ہو گیا ہے، اور عمران ریاض خان ہیں کہاں پہ، اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ، اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب جیسے کہ جانتے ہیں کہ عمران ریاض خان سیالکوٹ جا رہے تھے، وہاں سے ان کو اریسٹ کیا، پھر وہ 3 ویگو ڈالوں میں لوگ آ کر ان کو لے گئے، نامعلوم افراد آ کر ان کو لے گئے، اور آگے پھر ہمارے سورس کے مطابق ان کو لاہور لے جایا گیا، لاہور سے پھر ان کو اسلام آباد لے گئے، اسلام آباد سے اب سننے میں آ رہا ہے کہ آج کل ان کو پشاور لے جایا گیا ہے، وہ پشاور میں ہے، اور پھر افغانستان ان کو بھیج دیا جائے گا، اور پھر افغانستان سے برآمد کیا جائے گا۔ اور یہ اب نہیں کہہ سکتے کہ ان کو زندہ برآمد کریں گے یا نعوذ باللہ ان کی لاش کو، تو یہ اب کہنا قبل وقت ہوگا۔ بہرحال ان کی سچویشن یہی چل رہی ہے کہ اب کرنا انہوں نے یہی ہے۔ بہرحال اللہ خیر کرے، اللہ سے بہت امیدیں ہیں، اور زندگی اور موت تو ویسے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کہ اگر ان کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ ہمارے سامنے زندہ سلامت ہوں گے، اور پھر سے ولاگز کر رہے ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کریں۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آخر آج جو یہ سچویشن ہو گئی ہے، اب آگے ہم کہاں جا رہے ہیں، اب آگے یہ کیا کرنے والے ہیں، یہ کیا کریں گے، اور پاکستان کی حالات کریٹیکل کنڈیشن ہو چکی ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ہے، تو آگے ہم اس کو کہاں پہ موو کر رہے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے ایک ڈر کا نظام قائم کر دیا گیا ہے، ایک ڈر کا ماحول بنا دیا گیا ہے، صرف ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے انہوں نے مطلب ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے، اپنے سارے پتے کے لیے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو کنٹرول کر سکیں، تو لوگوں کو اس لیے کنٹرول کر سکیں کہ لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، اور ان کی جو ایک کنگز پارٹی سننے میں آ رہی ہے کہ بنائی جا رہی ہے، کنگز پارٹی، جن میں سب پارٹیوں کے لوگ ہوں گے اور وہ مل کے مقابلہ کریں گے، اور آگے جو ہے اقتدار ان کو ملے گا۔ تو اس لیے وہ ڈرا دھمکا کے وہ چاہتے ہیں شاید لوگ ڈر کے جو ہے وہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے، تحریک انصاف کو چھوڑ دیں گے، اور ان کی اس پارٹی کو جوائن کر لیں گے، جو کہ بظاہر تو پاسبل نہیں لگ رہا۔ تو وہ تو ایسے ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، وہ تو ایسے ہی حربے کریں گے نا، جو مطلب جہلوں والے ہیں وہی کریں گے، ان کو آتا یہی کچھ ہے، کچھ ان کو نہیں پتہ کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بہت آگے بڑھ چکے ہیں، لوگ بہت ہائی جا کے سوچتے ہیں، اور ان کی سوچ وہی محدود ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، عمران خان نے بھی کہا تھا کہ یہ بڑے تو ہو گئے ہیں لیکن ان کی گروتھ رک گئی ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی گروتھ رک گئی ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہے کہ ایک ڈر کا ماحول کریٹ کریں گے، سب کو ڈرانے کی کوشش کریں گے، ہر کسی کو ڈرائیں گے کہ جو ہے جی ڈر سے لوگ ان لوگوں کو تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، عمران خان کو چھوڑ دیں، اور پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ لیکن یہ کریں گی کیا؟ ان کی ایگزیکٹ پلان کیا ہے؟ ان کا ایگزیکٹ پلان یہ ہے کہ جب ہم ایک کنگز پارٹی بنا لیں گے تو ایک ڈر کا ماحول کریٹ کر دیں گے، لوگ ڈر جائیں گے، لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے، تو اس سچویشن میں ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ہم تحریک انصاف کو بین کر دیں گے، عمران خان کو جیل میں ڈال دیں گے، نہ عمران خان کمپین کر سکے گا اور نہ پھر سے جو ہے جیت سکے گا، اور ان کی پارٹی کو بھی بین کر دیں گے۔ تو مطلب
ان چیزوں کو لے کے اینڈ تک جا رہے ہیں، آخر تک جا رہے ہیں. یہ بہت ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو دبانے کی. باقی ان کو نہیں پرواہ کہ ملک چاہے عمران خان کے ساتھ ملک دب جائے گا، لیکن ان کو ان چیزوں کی نہیں پرواہ. تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ، اب ان چیزوں کی مثالیں جو ہیں پہلے بھی ہیں سامنے. جیسے جو کربلا میں ہوا تھا، آپ سب جانتے ہیں، اس چیز سے واقف ہیں کہ ایک ڈر کا ماحول پیدا کرنے کے لیے یزید نے پہلے ابن زیاد کو بھیجا. تو ابن زیاد بڑا ظالم انسان تھا، بہت ظالم انسان تھا. اس کے بارے میں بتانے لوگوں کا تو بہت ٹائم ضائع ہوگا. تو ظاہر یہ کہ اس نے ڈر کا ماحول قائم کیا، وہ لوگوں کی مار کے ان کی لاشیں جو ہیں وہ سامنے سر عام مطلب کھڑی کر دیتا کہ لوگ ڈریں اس چیز سے. وہ نہ عورتوں کو چھوڑتا، نہ بچوں کو چھوڑتا، سب کی لاشیں جو ہیں وہ سر عام کھڑی کر دیتا ان کو قتل کر کے. تو صرف یہ ایک ڈر کا ماحول پیدا کریں کہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ رہیں ڈر سے یا جیسے بھی. تو یہ ڈر کا نظام زیادہ دیر نہیں قائم رہتا. اس کے بعد اب طیب اردگان، آپ لوگوں کو شاید واقف نہیں ہوں گے، طیب اردگان کی پارٹی کو 3 بار تقریباً 2 بار 3 بار تقریباً یا 2 بار بین کیا گیا. مطلب پہلے ان کی پارٹی کو بین کیا، تو پھر سے انہوں نے دوسری پارٹی بنا لی، پھر سے آ گئے، پھر انہوں نے دوسری پارٹی کو بھی بین کر دیا، پھر تیسری پارٹی جو ہے وہ انہوں نے بنائی اور پھر وہ جا کے الیکشن جیتی. لیکن الیکشن ایسے نہیں جیتی. طیب اردگان جیل میں تھے. انہوں نے ایک دوسرا تھا، ان کا مجھے نام نہیں پتہ، لیکن انہوں نے پارٹی کو لیڈ کیا، پھر وہ الیکشن جیت گئے تھے. اور الیکشن جیت کے اس کے بعد پھر طیب اردگان رہا ہوئے تھے. انہوں نے الیکشن جیل سے لڑا تھا، مطلب ان کو تو بین کر دیا تھا بالکل، لیکن وہ پھر بھی الیکشن جیت گئے تھے اور ان کی پارٹی الیکشن جیت گئی تھی. تیسری مطلب 2 پارٹیاں ان کی بین ہوئی، تیسری پارٹی بنائی اور تیسری پارٹی جا کے الیکشن جیتی. تو یہ تب ہوتا ہے جب مطلب ایک قوم کھڑی ہو جائے کہ نہیں جی کچھ بھی ہو جائے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم نے اب ملک کا سوچنا ہے، ہم نے اب ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ہم ایک حقیقی آزادی کی طرف ہی جانا ہے. ہم نے اس مافیا کو اب ایکسیپٹ نہیں کرنا، ان کو مزید برداشت نہیں کرنا. ہم نے اس اسٹیبلشمنٹ کو اب مزید برداشت نہیں کرنا، ان کے امپائر کو اب ختم کر کے رہنا ہے. ان کا جو یہ سسٹم ہے، جو سسٹم صرف امیروں کو سپورٹ کرتا ہے اور غریبوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، غریبوں کو تباہ کرتا رہتا ہے، ان کو مزید سے مزید برباد کرتا رہتا ہے، اس سسٹم کو اب ہم نے نہیں چلنا. جب لوگوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم نے اس کو نہیں چلنے دینا تو یہ نہیں چلے گا، چاہے یہ کچھ بھی کر لیں، ڈر کا ماحول پیدا کر دیں، لوگوں کو سر عام گولیاں ماریں، ان کے گھروں میں ریڈ کر دیں، عورتوں کو اٹھا لے جائیں، بچوں کو مار دیں، عورتوں کو مار دیں، نوجوانوں کو مار دیں، بزرگوں کو اٹھا لے جائیں. لیکن یہ نظام ڈر سے کبھی بھی کوئی نظام قائم نہیں رہ سکتا. بڑے بڑے آئے، فرعون آیا، نمرود آیا، انہوں نے ڈر پہ حکومت کی، لیکن وہ کتنا عرصہ تک رہے. لیکن آج لوگ ان کو کیسے یاد کرتے ہیں یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں. تو فتح تو ہمیشہ حق والوں کی ہوتی ہے، یہ تو دنیا جانتی ہے. یا آپ پورا ریکارڈ دیکھ لیں، کوئی ایک ایسا ظالم نہیں ہے وہ جو جیتا ہو اور اس تاریخ اسے اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہو، کوئی بھی ایسا نہیں گزرا. تو اب بھی یہی، ان ظالموں کا نتیجہ بھی یہی ہوگا، ان ظالموں کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے جو ماضی میں ظالموں کا ہوا ہے. ہاں جلد یا بدیر ٹائم لگے گا ان چیزوں کو. سچویشن اب 75 سالوں کا 75 ایئرز کا گند ہے، اس کو صاف ہونے میں ہمیں بہت ٹائم چاہیے ہے. یہ اب کریں گے کیا؟ یہ اب عمران خان کو بھی بین کریں گے، عمران خان کی پارٹی کو بھی بین کریں گے اور دوسری پارٹی کو اقتدار میں لے آئیں گے. وہ چلے گی کتنا سال چل جائے گی، 6 مہینے چل جائے گی، زیادہ سے زیادہ 2 سال چل جائے گی. لیکن جب عوام باغی ہو چکی ہے، 90% لوگ ان کے خلاف ہو چکے ہیں، تو یہ پھر کیسے چلا سکیں گے اس نظام کو، اس سسٹم کو کیسے قائم رہنے دے سکیں گے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. تو ان کا ٹائم تو آنے والا ہے، یہ اب جو ہے زوال کی طرف جائیں گے اور ان کا خاتمہ تو ہو کے رہنا ہے. تو اب دیکھیں گے کہ یہ مطلب کس طرح اب یہ اپنی موت خود مرتے ہیں، یہ ظلم کا نظام کس طرح ختم ہوتا ہے، یہ وقت کے ساتھ سب واضح ہو جائے گا. تو اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور پاکستان زندہ باد.